بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8ویں پارے کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو شخص ایک نیکی لائے گا اس کے لیے اس جیسی 10 نیکیاں ہیں۔ یہ نیکی کوئی خاص نہیں ہے، کسی بھی قسم کی نیکی کرے۔ مثلا اللہ تعالیٰ کی راہ میں 1 روپیہ اگر دیتا ہے، کسی غریب مسکین کو 1 روپیہ بطور صدقہ دے دیتا ہے، تو اللہ پاک اس کے بدلے میں اسے کم از کم جو ہے 10 روپے عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں، ویسے تو اللہ تعالیٰ کے فرمان پر کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے، بالفرض اگر تجربہ بھی کرنا چاہیں تو خود کریں یا کسی سے پوچھ لیں کہ 1 روپیہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے سے 10 روپے کم از کم ملتے ہیں، زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ کوئی 1 سیب اگر کسی کو دیتا ہے، اللہ اس کے بدلے میں 10 سیب کم از کم عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح مالٹے ہیں، کھانے پینے کی کوئی بھی چیز ہے، اور جو بھی اللہ کی راہ میں چیز خرچ ہو سکتی ہے، تو 1 کے بدلے میں اللہ تعالی کم از کم جو ہے وہ 10 چیزیں عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے ہر ایک کو اللہ کی راہ میں خرچ دل کھول کے کرنا چاہیے، بلکہ وہ بچے جن کو روزانہ کی بنا پر یا ماہانہ کی بنا پر خرچی ملتی ہے، انہیں بھی اپنی اس خرچی میں سے کچھ نہ کچھ خرچ کرتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں جو خرچ کیا جاتا ہے اس کا بدلہ اللہ پاک عطا فرما دیتا ہے۔ 1 خرچ کریں گے تو اس کے بدلے میں 10 کم از کم ملیں گے۔ تو اگر اخلاص زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کا جذبہ بندے کے اندر زیادہ ہے، تو اس کے مطابق اللہ تعالیٰ پھر اس کا بدل بھی عطا فرما دیتا ہے۔ تو کم از کم 10 اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، جیسا کہ اللہ پاک نے 30 پارے کے اندر ارشاد فرمایا ہے۔ تو اس لیے دل کھول کے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، لیکن اس پر جو ہے کیا ثواب ملتا ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے جی فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آئیے ذرا موطا امام مالک جو حدیث کی کتاب ہے اس کی ایک روایت سماعت فرمائیے۔ حضرت سعید بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تصدق بصدقۃ بکسب طیب ولا يقبل اللہ الا طیبا کان انما یضعها فی کف الرحمن، کہ جو شخص حلال کمائی میں سے کوئی صدقہ کرتا ہے اور اللہ تعالی حلال کو ہی قبول فرماتا ہے، تو وہ صدقہ رحمان کی ہتھیلی میں رکھ دیتا ہے، اور وہ صدقہ ایسے بڑھتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح کوئی تم میں سے اونٹ کے بچے کو پالتا ہے، تو اسی طرح جو ہے فرمایا کہ وہ اللہ کی راہ میں جو خرچ چیز کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے ایسے بڑھاتا ہے کہ وہ پہاڑ کی طرح جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ تو اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں حلال مال خرچ کرنا چاہیے اور پاکیزہ مال جو ہے وہ خرچ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہی حلال مال ہے اور حرام نہیں ہے۔ اور اسی حدیث میں ایک یہ بھی قابل ذکر بات کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اللہ تعالیٰ اس صدقے کو اتنا بڑھاتا ہے کہ وہ پہاڑ کی طرح ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوئی چھوٹا ہے بڑا ہے، ہر ایک کو کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہنا چاہیے، لیکن یہ یاد رہے کہ حرام مال جس کے بارے میں یقین ہے کہ یہ حرام ہے، اس کو اگر اللہ کی راہ میں ثواب سمجھ کر خرچ کیا گیا تو خرچ کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ جس طرح کے لوگ بینک کے اندر پیسے رکھ لیتے ہیں، سال بعد 2 سال کے بعد اصل رقم سے کچھ زائد رقم ملتی ہے، جی کیوں کہتے ہیں جی اتنا عرصہ جو ہے وہ بینک میں پیسے پڑے رہے اور بینک والوں نے آگے کاروبار کیا تو اتنا جو ہے وہ پیسہ اصل رقم سے زیادہ دے دیا گیا، تو اس صورت میں وہ لے آ کے یا تو اپنے اوپر خرچ کر دیتے ہیں یا جناب اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ بینک کے اندر جو پیسے رکھے گئے تھے، سال 2 سال 5 سال کے بعد اصل رقم سے جو زائد رقم بینک کی طرف سے ملے گی وہ سراسر سود ہے، اور اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی کہے چلیں جی میں نے اصل رقم بھی لے لی ہے اور جو زیادہ جی سال 2 سال کے بعد رقم ملی ہے، چلو میں اپنے اوپر نہیں خرچ کرتا، اپنے گھر والوں پر نہیں خرچ کرتا، اللہ کی راہ میں چلو دے دیتا ہوں، کسی مسجد میں دے دیتا ہوں، مدرسے میں دے دیتا ہوں، کسی طالب علم کو دے دیتا ہوں، چلو ثواب جو ہے وہ ملتا رہے گا۔ تو ذرا غور فرمائیے، چونکہ اصل رقم سے زائد رقم جو بینک سے لی گئی وہ بغیر شک و شبہ کے حرام ہے، اور اس طرح اس حرام مال کو ثواب سمجھ کر چاہے کسی طالب علم کو دیں، کسی غریب مسکین کو دیں، کہیں پہ بھی خرچ کریں گے ثواب سمجھ کر تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے، کیونکہ حرام کو حلال سمجھنا یہ بھی بندے کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ اس لیے حرام کو حرام ہی سمجھنا چاہیے اور حلال کو حلال ہی سمجھنا چاہیے۔ اگر حرام کو کسی نے حلال سمجھ لیا، حلال کو کسی نے حرام سمجھ لیا، تو اس صورت میں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے بینک سے اصل رقم سے زائد ملنے والی رقم جو ہے وہ اگر اللہ کی راہ میں دیں گے ثواب سمجھ کر تو اس صورت میں دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ تو اس لیے جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے اور جس کو آج کی یہ گفتگو سننے کا موقع ملے تو وہ ضرور اس پر غور کرے، اور اس طرح اپنی طرف سے کوئی ہیلے بہانے نہ بنائے جی میں کوئی اپنے اوپر تو نہیں خرچ کر رہا، چلو بینک سے لے لیتا ہوں تو جس کا جو پیسہ ہوگا یہ زائد قیمت جو مجھے ملی ہے تو جو بھی جی میں خرچ کروں گا اس میں سے تو چلیں بینک والوں کو ثواب ہو جائے گا، یا جو ہے جی جس نے کمایا یا جس نے دیا اس کو ثواب جو ہے وہ ملے گا۔ تو یاد رکھیے ایسی نیت اور ایسا ارادہ کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ بعض اوقات جو ہے جو بینک منیجر ہوتا ہے تو اس کے ساتھ مل کے کہتے ہیں چلیں جی جو ہماری اصل رقم ہے وہ ہم کو دے دیں، باقی جو رقم ہے وہ کوئی بات نہیں آپ اپنے اوپر خرچ کر دیں۔ تو ایسی صورت اختیار کرنا بھی جائز نہیں ہے اور حرام ہے، کیونکہ کسی کو برائی کا راستہ دکھانا جو ہے یہ بھی کیا ہے گناہ ہے۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اللہ ارشاد فرماتا ہے گناہ اور زیادتی پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ تو چونکہ یہ جو زائد قیمت اور پیسہ لیا ہے بینک سے تو اس طرح اگر اپنے اوپر خرچ کریں گے تو یہ حرام ہے، تو اس طرح کسی بینک منیجر کو یا بینک کے اندر کسی عملے کے بندے کو دے دیں گے تو چلو کوئی بات نہیں جی یہ خرچ کر لیں گے، تو اس طرح ایک تو وہ مال ناجائز لے کر جی اپنے ہاتھ میں رکھنا یہ بھی گناہ، پھر اس کو آگے جو ہے وہ
جی منتقل کر دینا کسی عملے کے بندے کو یا منیجر کو، تو یہ بھی کیا ہے؟ گناہ ہے کہ اس طرح ایک بندے کے لیے جی حرام کھانے کے اسباب مہیا کر رہے ہیں۔ اس طرح ایک لقمہ اگر حرام کا کھایا جائے تو 40 دن تک عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے۔ اگر خود کھائیں یا کسی کو کھلائیں تو ہر صورت میں غور کر لینا چاہیے۔ لہٰذا آج کے درس سے ہمیں یہ سبق ملا، ایک تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا ہے، کم از کم 10 ملتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک یہ سبق ملا کہ بینک سے زائد حاصل ہونے والی جو قیمت ہے وہ نہ اپنے اوپر خرچ کر سکتے ہیں، نہ بچوں پہ، نہ اللہ کی راہ میں دے سکتے ہیں۔ اگر ایسا کریں گے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں جو کچھ کہا صحیح سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔